نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے یہ قرآن پاک کے اندر ایک الفاظ کی کمبینیشن ہے، وہ آج ہم نے سمجھ نہیں ہے کہ اس کا استعمال کس لحاظ سے یا اس میں کیا حکمت ہے۔ یہ آتا ہے بغیر الحق، ہمیں یعنی الفاظ کی کمبینیشن ملتی ہے، اور ایک ہے بغیر حق۔ تو اس کے اندر کیا فرق ہے؟ یعنی کہیں پہ قرآن پاک کے اندر آئے گا بغیر الحق، بغیر یعنی کہ الف لام، جس کو ہم الف لام معرفہ بھی کہتے ہیں، اور کہیں پہ صرف بغیر حق یعنی بغیر نہیں آتا، بغیر حق آتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو مفسرین نے یا مفکرین نے اس پہ تدبیر اور اس پہ تفکر کیا ہے، تو ایک بات سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک قتل کے اسباب طے نہیں ہوئے تھے اسلام کے اندر کہ ایک انسان کو کن کن وجوہات پر قتل کیا جا سکتا ہے، مثلا شادی شدہ زانی ہے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، ایک مرتد ہو گیا اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، کسی نے جان بوجھ کر کسی کو بے گناہ قتل کر دیا ہے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جب تک شرعاً کوئی قتل کے اسباب کے ایک انسان کو کس کس بنا پہ قتل کیا جا سکتا ہے، جب تک یہ چیزیں شرعاً متعین نہیں ہوئی تھیں، تو اس سے پہلے جو قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی ہیں ان میں بغیر حق یا بغیر حق کی کمبینیشن ہے ہمارے پاس الفاظ کی۔ اور جب یہ شریعت نے قتل کے اسباب متعین کر دیے کہ ان اسباب کی بنیاد پر کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، تو اس کے بعد جو قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں وہاں پر پھر بغیر الحق کی کمبینیشن کا نزول ہوا ہے۔ تو امید ہے یہ چھوٹا سا سبق بغیر الحق اور بغیر حق، بغیر حق آیات اس وقت آئیں جب تک قتل کے اسباب شرعاً متعین نہیں تھے، اور جب متعین ہو گئے اس کے بعد جو قرآن پاک کا نزول ہوا تو اس میں بغیر حق یا بغیر حق کے علاوہ یعنی اس کو چھوڑ کر بلکہ بغیر الحق کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو امید ہے آج کا سبق ہماری قرآن فہمی میں مزید اضافہ کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب